دنیا جتنی ترقی یافتہ اور ہماری ضروریات کے مطابق آج ہے، اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں عام انسان جتنا آسودہ حال آج ہے، تاریخ میں پہلے کبھی نہ تھا۔ ہم نے کرۂ ارض کی شکل بدل دی ہے، اس کی فضا کے اجزائے ترکیبی بدل دیے، اس کے مناظر شہروں کی صورت میں بدل دیے۔ آج دنیا کے اکثریتی حصے کو صحت، تعلیم، خوراک، رہنے کو چھت اور محفوظ زندگی آسانی سے دستیاب۔ مگر آج 21ویں صدی میں پاکستان میں تھر ایک ایسا خطہ ہے جسے جدید معاشرے کے بدلتے رنگوں، سہولیات اور آسائشوں کے نت نئے ادوار سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ تلاش آب، تلاش روزگار اور تلاش اناج اس طرح سے ہے جیسے کوئی مسلسل ریت کے سمندر میں ہو اور کوئی ناخدا بھی نہ ملے۔ یہ کہانی ہے 21ویں صدی میں موجود صحرائے تھر کی۔ تھر پارکر دنیا کے 70ویں بڑے صحرائے اعظم تھر کا ایک حصہ ہے، جبکہ اس کا دوسرا اور بڑا حصہ سرحد کے اس پار بھارت میں واقع ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں کراچی سے 400 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ صحرائے تھر سندھ کا رقبہ تقریباً 28,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ تھر کی 80% آبادی گلابانی اور مویشیوں کی افزائش نسل کے شعبے سے منسلک ہے، جو پاکستان کے مکمل لائف سٹاک کی صنعت کا 1.5% حصہ بنتا ہے۔ زندگی کا دار و مدار بھی اسی شعبے پر ہے جس سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ تھر کے باسی سارا سال بارش کی چند بوندوں کو ترستے رہتے ہیں۔ کبھی سال بھر میں ابر برس جائے تو یہ ریگستان سرسبز ہو جاتا ہے۔ مختصر دورانیے کا یہ سبزہ ان غریبوں کے روزگار کا سبب بنتا ہے اور ان کھیتوں میں اگنے والی فصل اناج کے طور پر استعمال ہونے کے علاوہ بسکٹ اور ادویات سازی میں بھی کام آتا ہے۔ قاری گل محمد کا تعلق یہاں کے گاؤں جوگی ویرو سے ہے۔ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کھیتوں میں اگی یہ فصل ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ یہ 4 ماہ بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں میں یہ سارا تھر جو ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے اور اپنے جوبن میں ہوتا ہے اور ان کو بہاریں ملتی ہیں۔ اب تقریباً یہ اپنے آخری لمحات میں ہے، خشک ہونے شروع ہو گیا ہے، کافی سارا خشک ہو گیا ہے۔ اس طرح خشک ہوتے ہوتے مہینے کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم فصل کاشتکار لگاتے ہیں تو سکا کے رکھتے ہیں جانوروں کے لیے اور اپنا ذریعہ معاش بھی یہی ہوتا ہے۔ ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والی رادھا بھی اپنے گاؤں کی دوسری خواتین کے ساتھ اپنے حصے کا رزق چننے کے لیے کھیتوں کی طرف روانہ ہے۔ رادھا کے گاؤں اور کھیت کے درمیان میلوں کا فاصلہ، میدانوں کی نسبت صحرا کی نرم ریت پر چلنا بذات خود جہاں مشکل ہے
وہاں ایک انتہائی تھکا دینے والا عمل بھی ہے جس سے ان کو روزانہ گزرنا پڑتا ہے۔ تھری خواتین انتہائی جفاکش ہیں۔ ان کی مشقت کا آغاز سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے تک گھرانے کی ضروریات کو پورا کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ ایک اور کٹھن دن کا اختتام ہونے کو ہے۔ آج کے دن کا کام مکمل ہوا۔ وہی لمبے راستے اور وہی مشکل سفر، وہی رادھا اور وہی تھر کا ریگستان۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ آج کے دن کی مشقت تو اختتام پذیر ہوئی، مگر ایسا نہیں ہے کہ آنے والا کل ان کی زندگی میں سکھ کی کوئی نوید لائے گا۔ یہ رادھا کی سانس ہے۔ تھر کے اس ریگستان میں علاج کی سہولیت نہ ہونے کے باعث اپنی زندگی کے آخری پل گن کر گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کی زندگی بھی رادھا سے مختلف نہ گزری ہو۔ محرومیوں اور مشقت بھری زندگی کا یہ عمل ختم ہونے کو آتا ہی نہیں۔ دن، مہینے، سال، یہاں تک کہ عمر کا سورج ڈھل جاتا۔ تھریوں کی زندگی جتنی مشکل ہے، موت اس سے بھی مشکل تر ہے۔ شہر یہاں سے 4 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے مگر اس نے ہمیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ اس کا علاج ممکن نہیں، اس کو گھر لے جاؤ۔ تقریباً یہاں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے چند ایک ڈسپینسریاں تو ہیں مختلف بستیوں میں، دور دور کہیں چھوٹی کہیں بڑی، تو وہاں لوگوں کو کچھ نہ کچھ کوئی گولی وغیرہ مل جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں لوگ جو ہے وہ دوائی کے لیے بھی یہیں کوئی جنگل سے جو بوٹی وغیرہ ان کو دستیاب ہو جاتی ہے اسی سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ صاف شفاف پانی کی عدم دستیابی اور گندے پانی پر انحصار تھر واسیوں کی بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ موسمی بارش تھر کے ریگستانوں کو جہاں سرسبز کرتی ہے، وہیں جوہڑوں اور تالابوں کو بھی پانی سے بھر دیتی ہے۔ مال مویشی چارہ چرنے کے بعد اپنی پیاس بجھانے کے لیے انہی جوہڑوں اور تالابوں کا رخ کرتے ہیں، مگر ان جوہڑوں اور تالابوں سے پیاس بجھانے والے صرف یہ جانور ہی نہیں ہوتے، بلکہ تھری بھی اپنی ضرورت اور پینے کا پانی یہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ بارشوں کے دنوں میں تو الحمدللہ ان کو پانی مل ہی جاتا ہے، لیکن وہ پانی بھی ہوتا ایسا ہے کہ ایک طرف گدھا بھی پی رہا ہے، اونٹ بھی پانی پی رہا ہے، بکری بھی پانی پی رہی ہے، یہ جانور وہاں پیشاب بھی کر رہے ہیں، گوبر بھی کر رہے ہیں، اور لوگ وہاں سے پانی بھر کر ذخیرہ بھی کر رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ وہ پانی ہم اس وقت تک اس پانی کو استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ کم ہوتے 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 پھر اخیر میں اس پانی سے جب بالکل وہ بدبو آنے لگتی ہے مٹی کی بھی اور جانوروں کے پیشاب کی بھی، تو پھر اس پانی کو لے کر ہم اپنے کسی اور کام میں لگاتے ہیں پینے کے علاوہ، ورنہ وہ آخر تک لوگ پانی اسی کنڈیشن میں پیتے رہتے ہیں۔
تھا کہ بچوں کی قصیر تعداد اسکول نہیں جاتی بلکہ مزدوری کرنے پر مجبور ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مزدوری، گاؤں والوں کے لیے مزدوری۔ یہ بچے تھر کا مستقبل ہیں، ان کا بچپن تو ہنستا کھیلتا اور فکروں سے آزاد ہونا چاہیے تھا، ایک ایسا بچپن جس میں بچے اسکول جاتے ہیں اور اپنا مستقبل بناتے ہیں۔ یہ فاروق، ہادی اور عمر ہے، یہ بچے تھر کا مستقبل ہیں۔ ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ ہمارے گھر والے پڑھنے کے لیے کہیں دور بھیج سکتے ہیں۔ میں صبح کے وقت پانی لاتا ہوں اور اس کے بعد بکریاں چراتا ہوں۔ گھر پانی لانے کے بعد میں اپنی بکریوں کو چرانے جاتا ہوں، روزانہ شام کو گھر واپس آتا ہوں۔ میں اسکول کبھی نہیں گیا کیونکہ مجھے کام کرنے سے فرصت نہیں۔ بکریاں چرانے اور پانی لانے میں ہی سارا دن گزر جاتا ہے۔ میرا نام ہادی بشر ہے، میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں اور مجھے اسی کام کے 100 روپے ملتے ہیں۔ میں کبھی اسکول نہیں گیا کیونکہ مجھے بکریاں چرانا اور پانی بھرنا ہوتا ہے۔ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ شاید ایسا ہی ہوگا جیسا ان کے بڑوں کا ہے، نہ تعلیم، نہ روزگار اور نہ ہی صحت، اور پھر موت کے انتظار میں پل گنتے ہوئے انتہائی تکلیف سے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ جبر و استحصال کا سلسلہ تبھی ٹوٹے گا جب یہاں تعلیم عام ہوگی اور ان معصوموں کے ذہن تعلیم کی روشنی سے منور ہوں گے، اور پھر یہی وہ بچے ہوں گے جو تھر کا مستقبل بدلیں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ الخیر فاؤنڈیشن کے بانی اور چیئرمین امام قاسم نے الخیر فاؤنڈیشن کی بنیاد ایک تعلیمی ادارے سے ہی رکھی تھی۔ امام قاسم کا یہ ماننا ہے کہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے تبدیلی لانا ممکن ہے، اور تعلیم کے فروغ سے یہاں کے باسیوں کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور تھر کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے بچوں کی تعلیم کا مناسب بندوبست وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تھر کے گاؤں جوگی ویرو کے قاری گل محمد امام قاسم کے تعلیم عام کرنے کے ویژن کے تحت الخیر فاؤنڈیشن کی تعمیر کردہ مسجد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ضرورت تھی قرآن پاک کی تعلیم کا، انتہائی شدید ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں آیا اور اپنے آبائی گاؤں میں آ کے قرآن پاک کی تعلیم شروع کی۔ لہذا ہم نے کوشش یہ کی کہ بچوں کا ذہن تو ایسا بنایا جائے، قرآن کی مکمل دینی تعلیم دی جائے۔ جامع مسجد حسین ابن علی جو الخیر فاؤنڈیشن والوں نے بنائی ہے، ساتھ میں گاؤں کے توسط سے ہم نے چھوٹا سا مکتب بنایا ہے۔ تقریباً 100 کے قریب بچے ہیں، کچھ حفظ کے ہیں، باقی ناظرہ اور قاعدے کے بچے ہیں۔
تھری عورت انتہائی مصروف زندگی بسر کرتی ہے۔ ان خواتین کا زیادہ وقت پانی بھرنے اور روزی روٹی کے انتظام میں ہی صرف ہو جاتا ہے۔ ان خواتین کا جو بھی وقت بچ پاتا ہے اس کو کپڑوں اور کشیدہ کاری کرنے میں گزارتی ہیں۔ رادھا بھی اپنے گاؤں کی خواتین کے ساتھ مل کر کشیدہ کاری میں مصروف ہے۔ تیار کیا جانے والا یہ مخصوص رنگوں اور ٹکڑوں پر مشتمل کپڑا تھر کی اپنی ایجاد ہے اور یہاں کی ثقافت کا نمونہ ہے۔ اس کپڑے کی شہروں میں بہت مانگ ہونے اور مہنگے داموں فروخت ہونے کے باوجود ان تک پہنچنے والا معاوضہ انتہائی قلیل ہوتا ہے۔ کشیدہ کاری کا یہ کام بہت محنت طلب اور مشقت والا ہے، مگر ہمیں ان کا معاوضہ بہت کم ملتا ہے۔ وہ چتکاری ادھر تقریباً 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے، وہ پھر جلدی دینی ہوتی ہے تو 3-4 جیسے عورتیں اکٹھے کر کے بنواتی ہیں، 15 دن میں بنا لیتے ہیں، تو ان کا معاوضہ ملتا ہے 3 عورتیں بناتی ہیں، ان کا ملتا ہے 800 روپے، 15 دن کے 800 روپے۔ وہ آپ دیہڑی لگا لو کتنی ہوتی ہے ان کی، یہی ہے حساب کتاب ادھر۔ تھر کی ثقافت اپنے اندر صدیوں کے رسم و رواج کو سموئے ہوئے ہے اور اس کی پاسداری آج بھی کسی نہ کسی شکل میں یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ باوجود اس کے نئے دور نے اپنا رنگ دکھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ بھی زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکا۔ یہاں کی خواتین کا لباس اور چوڑیاں پہننے کا انداز یہاں کی صدیوں پرانی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ یہ پرانا رواج ہے ہمارا، جو شادی شدہ ہوگی ان کو پہنی ہوگی۔ باقی ابھی جو آگے یہ کلائیوں میں 2-2 3-3 چوڑیاں لگی ہوئی ہے، یہ ابھی فینسی ہیں۔ یہاں پہ چولے میں اتنا ہی چولا اتنا ہے، یہاں پہ فینسی ہے۔ باقی جس کی نہیں ہے وہ نہیں ہے، ان کی جو پوشاک ہوتی ہے وہ گھگرا چولا وہی ہلکا سا ہوگا، وہ بیوہ کی نشانی ہے۔ تھر کے دکھ نرالے اور بہت سخت ہیں۔ انسان جس پیٹ کی خاطر اپنی زندگی کو جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اگر سخت محنت کے بعد بھی 3 وقت کا کھانا نہ کھا سکے تو حالات کی سختی کا اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا۔ جس سالن اور روٹی سے پاکستان کی تقریباً پوری آبادی آشنا ہے اور 3 وقت کے اس کھانے کی عادی ہے، وہاں تھر کے باسیوں کے لیے سالن اور روٹی کسی خواب سے کم نہیں۔ جیسے ہماری یہ بستی ہے، 200 گھر ہیں، کسی نے 1 بکرے کی قربانی کی ہے تو اب وہ 1 بکرے کی قربانی ہم نے 200 گھروں میں تقسیم کرنی تھی، اور 1 بکرے کی گوشت کوئی 12 کلو 15 کلو 18 کلو سے 20 کلو، اور وہ 20 کلو گوشت جب 200 گھروں میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ تقسیم کرتے وقت کوئی 1 بوٹی 2 بوٹی کے قریب ایک گھر میں جاتا ہے۔ اگر پورے گاؤں میں کوئی 10-20 قربانیاں ہو جائیں تو لوگوں کو 1-2 وقت کے لیے گوشت پکانے کو مل جاتا ہے۔ کبھی کوئی جانور بیمار ہو جائے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہونے کے بعد لاغر ہو کمزور ہو، پھر اسے حلال کر دیا جائے تو وہ ہڈیاں ہی بچتی ہیں، وہ بھی کھا لیا جاتا ہے۔ روٹی تو دونوں وقت بنتی ہے، لیکن سالن ایک تو یہاں پیداوار ہے نہیں سالن کی، سبزیوں کی باہر سے آتی ہیں، عمر کوٹ سے آتی ہیں، مٹھی سے آتی ہے، یا جو شہر ہیں قریب کے ڈیپلو ہے، اسلام کوٹ ہے، ننگر پارکر ہے، یہ تمام ایریاز جو ہیں وہ دیہات سے بہت دور ہیں، 50-50 100 کلومیٹر، تو وہاں سے یہاں تک سبزی کا لانا مسئلہ ہے۔ عام طور پر لسی سے کھانا کھایا جاتا ہے، صبح بھی شام کو بھی۔ اب لسی بھی کہتے ہیں تو وہ لسی ہی ہے، بس وہ شہر والی لسی نہیں ہوئی، یہاں والی یعنی 1 پاؤ دہی ہے تو اس میں 3-4-5 کلو پانی ڈال دیا، تھوڑا سا نمک ڈالا، خوب اچھی طرح سے ہلایا، گھر کے 8-10 افراد ہیں،
5-7 अफराद हैं, उन्होंने उससे खाना भी खाया और पी भी। थर में बनाई जाने वाली सड़कें मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल की मुतकाजी हैं, वरना ये रेत में धंस जाने के सबब अपना निशान तक खो देती हैं। थर के मरकजी इलाकों को आपस में मिलाने के लिए सड़कें जैसी तैसी मौजूद तो हैं, मगर अंदरूने थर के देहात इस नेमत से महरूम है, जिसकी वजह से अंदरूने थर जाने के लिए जीप का सफर नागुज़ीर है। मगर इनका हाल भी कुछ ऐसा है कि वो अपनी तबी उम्र मुद्दतों पहले पूरी कर चुकी हैं और अपने मुसलसल इस्तेमाल पर सदाए एहतजाज जगह जगह बंद होकर या खराब होकर करती हैं, मगर इनके चलाने वाले गुर्बत की वजह से गाड़ी बदलने की सक्कत नहीं रखते। अलबत्ता वो इनके जगह जगह बंद होकर रुकने का इलाज करना सीख गए हैं और यूं जिंदगी की गाड़ी के साथ साथ इन गाड़ियों को भी मुश्किल से ही सही मगर किसी न किसी तरह घसीट रहे हैं। थर का शुमार गर्म तरीन खित्तों में होने की वजह से यहाँ मखसूस तर्ज के मकानात को तामीर किया जाता है। गर्मी की शिद्दत से जब यहाँ पारा 50 दर्जे से तजावज कर जाता है तो इन घरों के अंदर का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा ना सही मगर काबिल बर्दाश्त हद तक जरूर कम हो जाता है। अब थर वासियों के लिए दोबारा मुश्किल वक्त शुरू होने को है। चंद माह की खुशी देने के बाद सूरज एक बार फिर आग बरसाने को तैयार है और पूरा थर एक बार फिर माही बेआब की तरह तड़पने पर मजबूर होगा। एक बार फिर थरियों के दिन रात पानी की तलाश और फिर मीलों की मुसाफत तय करके इसको घर तक ले जाने की एक ना खत्म होने वाली और जानलेवा मुशक्कत का आगाज हो जाएगा। उनमें हमारे यहाँ जो कुएं लोगों के पहले से बने हुए भी हैं काफ़ी तादाद में। अल खैर फाउंडेशन वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सैकड़ों की तादाद में कुएं लगा कर दिए हैं, उनसे फ़ायदा हुआ है। लेकिन गर्मी वाले जो दिन होते हैं उनमें आम तौर पर ये पानी नीचे ज़मीन के सैलाब का होता है, मीठा पानी। वो जब बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो ये पानी नीचे चला जाता है या बारिश न हो, 1-2 साल तक मुसलसल बारिश न हो तो ये कुएँ खुश्क हो जाते हैं। फिर बारिश होती है तो ये कुएँ पानी देना शुरू कर देते हैं। जो बड़े कुएँ होते हैं यानी 300 फीट, 400 फीट, 350 फीट, उन कुओं का पानी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आमतौर पर वो कुएँ कड़वे होते हैं और बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। इतने कड़वे होते हैं कि वो जानवर भी नहीं पीते। तो फिर गर्मियों में ये है कि उन बड़े कुओं का पानी कड़वा ही लाकर कुछ थोड़ा बहुत मीठा पानी उसमें मिलाकर वो जानवर भी पीते हैं, बंदे भी पीते हैं। अल खैर फाउंडेशन ने इंसानियत के जज्बे के तहत मुखय्यर हजरात के ताउन से थर में पानी के इस शदीद मसले के अपने तौर पर हल करने की कोशिश की है और थर के मुख्तलिफ मुकामात पर सैकड़ों कुओं का इंतजाम किया है।
یہ کنویں فعال ہیں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے مال مویشیوں کے بھی پیاس بجھا رہے ہیں۔ بدین کے قریب تھر کے ریگستان میں بنایا گیا یہ کنواں 2017 سے پانی فراہم کر رہا ہے۔ ادھر ہمارے گاؤں میں تقریباً کم سے کم 600-700 سے اوپر گھر ہیں، وہ بھی لوگ اسی کنویں پہ پانی پیتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ادھر کنواں نہیں تھا، 2 کلومیٹر دور تھا، وہ کنواں تھا کڑوا۔ پھر الخیر والے جو آئے ہیں ادھر، اس کی بڑی مہربانی، اس نے میرے کو یہ کنواں دیا۔ اللہ کی بڑی مہربانی، جو وہ کنواں بھی میٹھا ہے۔ صبح سے 10 بجے تک عورتیں پانی بھرتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہے ہر بندے کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ 1 گھنٹے اونٹ والے کو دیا ہے، تو پھر بکری والے کو 2 گھنٹہ گائے والے کو۔ شام کا پور جو ہوتا ہے 10 بجے 11 بجے تک، رات تک ادھر کنواں میں پانی نکالتے ہیں۔ الخیر کے ہی تعاون سے جہاں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف مقامات پر کنویں کھدوائے گئے، وہیں مخیر حضرات کی خصوصی دلچسپی سے مسلمانوں کی عبادت کے لیے تھر کے دیہاتوں میں مساجد کی تعمیر کی گئی ہے، جہاں پر یہاں کے مسلمانوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بارشیں جب ہوتی تھی تو پتھروں کی کچی بنی مسجد، وہ بالکل اس کے اندر نمی ہو جاتی تھی اور دراڑوں میں آدمی آمنے سامنے نظر آتا تھا۔ اس کیفیت میں لوگ نمازیں پڑھنے آتے تھے تو بہت پریشان ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کے دوران مسجد شہید ہو جائے، گر جائے۔ اس وقت الخیر فاؤنڈیشن والوں نے آ کے مسجد تعمیر کرائی، تو الحمدللہ پوری بستی والوں نے بڑی دعائیں دی کہ اللہ نے جو ہے ان کو ہمارے لیے ذریعہ بنایا، الخیر فاؤنڈیشن والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بھائی منظور صاحب نے یوکے والے نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ الخیر فاؤنڈیشن والوں نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ الخیر فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی اخلاص اور استقامت کے ساتھ ترقی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب ہم آسائشوں سے بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت دنیا کے کسی اور خطے یا کونے میں ہمارے جیسے ہی انسان بنیادی ضروریات تک سے محروم ہے۔ انسانیت کی فلاح کی خاطر ان تک پہنچنا ہمارا فرض ہے۔ تھر کے اس ریگستان میں الخیر فاؤنڈیشن امام قاسم کی سربراہی میں عرصہ دراز سے اللہ کی مدد، مخیر حضرات کے تعاون اور ان کی مالی معاونت سے خدمت انسانی کے مشن پر کام کر رہی ہے۔ الخیر تھر میں تعلیم، صحت، خوراک اور محفوظ چھت کی فراہمی کے لیے جامع منصوبے پر کام کر رہی ہے اور تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے شروع کیے جانے والے اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ کے بعد امام قاسم الخیر فاؤنڈیشن کے تمام پروجیکٹس میں تعاون کرنے والے مخیر حضرات کے انتہائی شکر گزار ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبہ انسانیت سے سرشار ان ڈونرز کی مدد کیے بغیر اتنے بڑے پروجیکٹس پر کام ممکن نہ تھا۔